سب سے پہلی بات تو دوستو ببرکت بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. ہماری جو موضوع ہے وہ قرات خلف الامام ہے. ٹھیک ہے. اب عمران شیخ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری بیچ میں جو بات ہوگی وہ 2 منٹ بات ہوگی. ٹھیک ہے. کوئی بد کلامی نہیں ہوگی. اور کسی نے اگر بد کلامی یا موضوع سے ہٹنے کی کوشش کی تو اس کی شکست تسلیم کی جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہ مدعی ہے تو اپنا دعویٰ پیش کرے. چلے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین کرام، آپ غور کیجئے گا اس بات پر کہ انہوں نے ایک موضوع یہ طے کیا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے. اب سوال یہ ہے جو موضوع طے کرنے والے یہ ہوتے کون ہیں، جبکہ یہ اپنی جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں، ایک طریقے سے وکالت کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو مجھے جو ان کی یہ تقلید کرتے ہیں مجھے ان سے دکھانا ہوگا نا کہ وہ امام کے پیچھے قرات کرنے کو منع کرتے تھے. سب سے پہلے تو ان سے دکھانا اللہ چاہیے. اکبر. اللہ. اور دوسری بات یہ دیکھو، حالانکہ آپ ہار چکے ہو بیچ میں ڈسٹرب کر کے، لیکن سنتے رہیے. یہی بات میں نے ان سے ابتدائے گفتگو میں بولی تھی کہ بھئی آپ جن کی تقلید کر رہے ہیں ان کا اس بارے میں کیا موقف ہے. ہم کو ان کے 2 طرح کے موقف ملے. ایک تو یہ کہ بندہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے، اور ایک یہ کہ پھر وہ امام ہو، مقتدی ہو، منفرد ہو، وہ کچھ بھی نہ پڑھے، صرف سبحان اللہ ہی کہہ دے تو اس کی نماز ہو جائے گی. یہ 2 طرح کے موقف ہمارے پاس تک ان کے پہنچے ہیں. لہٰذا ہم نے سعیدی سہران کو اسی واسطے کال کیا کہ بھئی جیسے کہ آپ دعویٰ کر رہے تھے، بار بار اپنے آپ کو مقلد بول رہے تھے، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں نا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس تعلق سے موقف کیا ہے، اور وہ باسند صحیح ہو کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے. اللہ اور اکبر. انہوں آپ نے کی قرآن امید کی ایک آیت بھی وہ شروع میں بتایا، پڑھ کر ترجمہ انہوں نے بھی کیا کہ تم اس بات کا حکم کیوں دیتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے. یعنی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، لیکن جب ہم ان کا ان سے موقف جاننا چاہتے ہیں تو اس پر یہ گول مول گھما دیتے ہیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا دعویٰ یہ ہے، ہم اپنا دعویٰ رکھ دیتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور ایک اور جگہ فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام. یہ سنن کبریٰ البیہقی کی روایت ہے. وہ انشاءاللہ تعالی اس کا ریفرنس وغیرہ بھی میں دے دیتا ہوں ابھی ہاتھ کے ہاتھ. کیا کیا پڑھا آپ نے؟ ایک بار عربی عبارت پڑھی ہے زبر سے. لا جی صلاۃ کیا؟ عربی عبارت یہ ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، یعنی کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اسی میں یہ روایت درج ہے، اور اس کا جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 177 اور 120، یعنی 2 جگہ پر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں جو ہے وہ نقل کیا ہے اس عبارت کو. تو بہرکیف ہم نے اپنا موقف اور دعویٰ رکھ دیا الحمدللہ. اسی طریقے سے میں سعیدی صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ سعیدی صاحب آپ آئیں، اور جیسے کہ آپ بار بار دعویٰ کر رہے تھے کہ آپ امام، آپ مقلد ہیں، آپ یہ ہیں فلاں ہیں، تو آپ پہلے سب سے پہلے اپنا اس پر موقف پیش کریں اور اس پر پھر آپ اپنے امام کا قول پڑھ کر سنائیں بھائی، تاکہ امت کو پتا تو لگے کہ کیا امام صاحب نے واقعی اس کے تعلق سے منع کیا ہے یا تم لوگ یہ لوگوں میں گمراہی اور جھوٹ پھیلا رہے ہو. ہو گیا کیا؟ بسم اللہ کرو. ببرکت بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. دوستو سب سے پہلی بات تو میں کہنا چاہوں گا انہیں دعویٰ بھی پیش کرنا نہیں آتا. ٹھیک ہے. میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اپنا دعویٰ پیش کرے کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے اس پر. ٹھیک ہے. تو کہتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا موقف ہے. اللہ کے بندے، ان کا موقف کیا ہے یہ بات کے بات ہے، پہلے آپ اپنی بات رکھنے چاہیے تھا. ٹھیک ہے. دوسری بات دوستو، انہوں نے پہلے ہی دلیل پڑھنا شروع کر دی. بات کا اصول سے ایسی بات ہوتی ہے کہ امام کے پیچھے قرات پر آپ کا کیا موقف ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح ہے، مکروہ ہے، یہ بولنا تھا آپ کو دعویٰ. تو نماز نہیں ہوتی، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو تو دعویٰ بھی کرنا نہیں آتا. ہاں، تو آپ کو میں ایک بار اور موقع دیتا ہوں، اپنا ٹائم بھی دوں گا انشاءاللہ. میں آپ کو اپنا موقع دیتا ہوں کہ آپ اپنی مبہم دعویٰ نہ کریں. آپ
ٹھیک ہے، انکمپلیٹ دعویٰ نہ کرے. پہلے میری بات تو ارے بھائی پہلے بات، او بھیا جی، او بھیا جی، او چاچا، او چاچا، او چاچا، بات تو ہونے دے میرے میں بھی. بولو بیٹا بولو. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو دعویٰ بھی بیڈ لینگویج نہ کرنا، پھر یہی الفاظ اپنے لیے سننا پسند کرنا، ٹھیک ہے. نہیں آپ تو مجھے دوستو چاچا کہہ رہے ہو تو مجھے میرا حق ہے نا آپ کو بیٹا کہوں. او بیٹا خاموش رہو نا. تو میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے یہ بتائے کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے کیا ہے، پھر اس فرض اور مستحب کی تعریف کرے، ٹھیک ہے، جو آپ اس پر اصطلاحات کا اطلاق کرتے. دوسری بات دوستو، اور آپ کو یہ حکم بتانا ہوگا کہ یہ اتفاقی مسئلہ ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات، اگر جو امام کے پیچھے قرات نہیں کرتا تو اس کی نماز کا حکم کیا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر جو اس کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں پڑھنے والی کی نماز میں کوئی خلل نہیں آ گیا، اس کے بارے میں حکم شرع کیا ہے، اس کی وضاحت کرے. پھر آپ اپنا دعویٰ کمپلیٹ ہوگا تو انشاءاللہ پھر میں اپنا دعویٰ کروں گا، ٹھیک ہے. پھر ہاں بالکل بالکل. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سامعین کرام، آپ غور کیجئے گا کہ میں نے کتنی صراحت کے ساتھ میں اپنا دعویٰ رکھا تھا کہ کوئی شخص ہو امام کے پیچھے ہو، سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ دعویٰ تھا ہمارا الحمدللہ. جو ان کو سمجھ نہیں آیا بہر گئے پھر سے کر دیتے ہیں. کوئی شخص نماز پڑھے، پھر وہ امام ہو، مقتدی ہو، منفرد ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے جس میں آپ فرما رہے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور ایک جگہ فرمایا خلف الامام. یعنی دو طرح کی روایتیں آپ علیہ السلام سے اس تعلق سے آئی ہیں، جس کے تعلق سے ان کے علامہ عینی حنفی وغیرہ کے قول ہیں، جنہوں نے درجنوں سے بھی زیادہ محدثین جو اہل علم اور اہل سنہ کے امام گزرے ان کا نام لے کر ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ اس حدیث کی روح سے ہر نماز میں، پھر وہ امام و مقتدی و منفرد و سب کے لیے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کو واجب قرار دیتے تھے. اب رہا مسئلہ یہ کہ جیسے کہ یہ مقلد تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ اپنا دعویٰ پیش کرتے، اس پر انہوں نے اپنا دعویٰ ابھی تک پیش نہیں کیا کہ اس تعلق سے ان کے امام کا موقف کیا ہے، وہ بتا ہی نہیں رہے ہیں. اور تیسری بات انہوں نے، دیکھو مجھے آپ لوگوں نے سنا ہے چاچا کہا ہے، میں نے ان کو بیٹا کہا تو کہہ رہے ہیں کہ بیڈ لینگویج ہے. ارے بھائی تم مجھے چاچا کہہ سکتے ہو، میں تمہیں بیٹا نہیں کہہ سکتا. اگر یہ بیڈ لینگویج ہو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اس کی دلیل بھی پیش کر دیجیے گا. بہرکیف میں اپنا وقت آپ کو دے رہا ہوں، جیسے کہ میں نے دعویٰ کیا صراحت کے ساتھ میں کہ امام کے پیچھے کوئی بھی نماز پڑھے اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. اسی تعلق سے آپ مجھے سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قول پیش کر دیں یا پڑھ کر سنا دیں جس کے تعلق سے انہوں نے کہا ہو کہ امام کے پیچھے اگر بندہ ہو اور وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. تو بات کو انشاءاللہ پھر آگے بڑھاتے ہیں نا، ایسے تو بات ربڑ بن جائے گی، لوگ آڈیو سنیں گے اور پھر آپ کو کہیں گے کہ یار سعیدی سہران کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، ویسے ہی میں اٹھا کے اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے. شروع کیجیے. ببرکت بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. دوستو ان کے پاس اتنا بھی علم نہیں ہے کہ دعویٰ کس طرح سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. میں نے ان سے 5 باتیں رکھی تھی اپنی. میں نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ آپ امام کے پیچھے قرات کو کیا مانتے ہیں، فرض مانتے ہیں، واجب مانتے ہیں، سنت مانتے ہیں. تو واجب بولا ہے دیکھیں، اور میرے بیچ میں بولا، دماغ ہی نہیں ہے بعد میں. ارے میرے بیچ میں اور بولا، میں آپ کو روک رہا ہوں. علامہ عینی کا نام کیوں لیا تم نے؟ آپ علامہ عینی کا نام کیوں لیا؟ ارے باپ رے، میں ایسے شخص کے ساتھ بات کر رہا ہوں جو گجنی ہے بھول جاتا ہے. میں نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ واجب ہے، آپ خاموش اور رہو. ہمارے نزدیک اس شخص کی نماز نہیں ہے جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے. اور یہ کہہ رہے ہیں میں نے دعویٰ نہیں کیا، بار بار اسی بات کو ریپیٹ کیے جا رہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آڈیو لمبی ہو جائے، لوگ ان کی جہالت نہ سنیں، یہی مقصد ہے، واللہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. کیونکہ میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ اپنے امام سے بھی مجھے نہیں دکھا سکتے کہ ان کے نزدیک سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے. اس لیے میں لاسٹ بار بول کر کال کٹ کر دوں گا اگر آپ کے فائنلی اپنا دعویٰ پیش نہیں کیا، اور اس دعوے پر اگر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے ان کا کوئی کال پیش نہیں کیا تو ایسے لوگوں سے بات کرنے کا فائدہ کیا ہے جن کو کوڑی کا علم نہ ہو. اس کو بھاگنا نہیں کہتے، اس کو ذلیل کرنا کہتے ہیں. میں تمہیں ذلیل کر چکا ہوں اور مزید بھی کر سکتا ہوں بھی الحمدللہ رب العالمین. لیکن وہ مقصد نہیں ہے. میرا مقصد یہ تھا کہ میں تمہاری کسی طریقے سے اصلاح کر دوں کہ جن کی تقلید کا تم دم بھرتے ہو، جن کا تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ان کی تقلید کرتے، ان تک سے تمہارے پاس میں باسند صحیح قول نہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے. اور تم اپنے آپ میں بہت بڑے علامہ فہم بنے پھرتے ہو، گروپوں میں جگہ جگہ ذلیل ہوتے ہو، پٹتے ہو، لیکن
आज तक शादी खामोश कुछ नहीं रहो, कर पाते। चलो अब खामोश रहो अल्लाह के अब बंदे, फालतू खामोश बकवास रहो। नहीं, सीधा पॉइंट पर आओ। मुझे इसके ताल्लुक से बताओ कि इसमें इमाम साहब का मौकफ क्या है अरे कि इमाम के खामोश पीछे रहो, सूरह फातिहा पढ़ा जाए या नहीं पढ़ा अल्लाह जाए? अकबर, सुन ही नहीं रहा है बंदा, चलो बोलो। बात ही नहीं। अरे खामोश रहो यार, मैं तुम्हें अपना वक्त, मेरे वक्त में तुम बोलना शुरू कर रहे हो, ये क्या बात हुई? अरे तो उसूल बनाया यार था एक ना बात मैंने। को 20 बार खामोश बोलोगे रहो, क्या? खामोश रहो। सबसे पहली बात तो दोस्तों, इन्होंने ये नहीं कहा था कि ये हमारा मौक़िफ़ है, अल्लामा ऐनी का नाम लिया था, इस वास्ते मुझे मजबूरन कहना पड़ा। अगर ये खुद कह देते कि ये हमारा मौक़िफ़ है, कि ये वाजिब है, तो मैं नहीं कहता। इन्होंने अल्लामा ऐनी का, उन्होंने फला कहते, अरे भाई तो अमल तुम कर रहे हो, वो तो तुम्हारा मौक़िफ़ होना चाहिए, अल्लामा ऐनी उससे के नाम पहले हम क्यों बता लगा रहे चुके हो? थे यार, खामोश रहो। अरे और बीच उससे में पहले बोलो हमने यार, रिवायत भी पढ़ के सुना दिया था अपने दावे अल्लाह में। के बंदे, सामने वाले की बात सुन ले, क्या मादा बर्दाश्त पैदा बात को करो। शुरू करो, बात को जिस शुरू। मैं तरह इतना से टाइम नहीं है यार सही थी मेरे पास में, मैं तुम जैसे लोगों से बात करूं इतनी देर। जिस तरह से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, उस तरह से तुम भी बर्दाश्त करो। बर्दाश्त नहीं कर रहे, दूसरी तुम्हारे पास बात में दलाइल नहीं है, दोस्तों, मेरे पास में दलाइल का अंबार है, दूसरी बात अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, अरे लेकिन अल्लाह के बंदे, मैं सवाल ये और बीच उठेगा में कि मैं बोला, दलील दूं किसको यार? अरे खामोश रहना यार, मुझे बोलने तो दे, खामोश, जरा खामोश इख्तियारी करना। दूसरी बात दोस्तों, मैंने ये कहा था कि जो ये हुक्म देता है कि उसकी जो इमाम के पीछे क़िरात ना करे उसकी नमाज हो जाती है, तो उसके बारे में हुक्म क्या है, और वाजिब इन्होंने कहा है, तो इनके नजदीक वाजिब और फर्ज की कोई तखसीस नहीं है। चलो उसका भी ठीक बताऊं है, हुक्म क्या है? हाँ बताओ, हुक्म बताओ। बताऊं? हम बताओ। उसको उसकी इज्तिहादी गलती मानते हैं। बात खत्म, अच्छा, आगे बढ़ो। इज्तिहादी उसकी गलती मानते हैं हम उसको। गलती मानते हैं। और नमाज का हुक्म क्या है? नमाज तो नहीं होगी ना? नमाज तो पहले ही बता दिया ना, नमाज हाँ, नहीं होगी, नमाज होगी ही नहीं। चलो अरे दोस्तों, यार कितनी आपने मतलब वही तो खामोश वही रहो, एक बात को खामोश, 20-20 बार रिपीट करना। अरे खामोश रहना अल्लाह के बंदे, तुमने कह दिया ना नमाज बोलो नहीं होगी, बोलो उसके बोलो इज्तिहादी, बोलो, उसका इस पर इज्तिहादी अपना खता मौक़िफ़ है। पेश करो, बहुत हाँ, जल्दी खामोश रहो। मौक़िफ़ पेश करो। दूसरी बात, तुमने अभी तक अपनी तो वाजिब तुमने कहा है, तुम्हारे नजदीक फर्ज और वाजिब की तखसीस नहीं है, तो इसकी पहले तारीफ कर दो। देखिए सामीन, आप गौर कर रहे हैं कि मैं इस बंदे से कुछ इल्मी गुफ्तगू करना चाह रहा था, लेकिन अल्लाह, ये बंदा क्या है, ये इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, ये यही करता रहेगा। लेकिन इसके ताल्लुक से कभी भी इसमें हिम्मत, ताकत, जुर्रत हो ही नहीं सकती, क्योंकि अरे इसके जो बड़े अल्लाह के अकाबरीन हैं बंदे, उनकी भी ये अल्लाह ताकत के नहीं बंदे, थी वाजिब कि की तारीफ कर ले। वो अहले सुन्ना वल जमात अहलुल हक अरे से कभी टकरा वाजिब की, जाए। बड़े अरे बड़े वाजिब, अकाबरीन इनके। अरे वाजिब अरे की क्यों बीच तारीफ, में बोल रहे हो? वाजिब क्यों की बीच में तारीफ, बोल रहे हो? बीच में बोल क्यों रहे हो? दूसरी बातें नहीं, वाजिब की तारीफ करो। कतयुन नस कतयुद दलाला हो, जो उस चीज को फर्ज क्या? और वाजिब का करार दिया जाता है जिसमें शक की अच्छा, गुंजाइश ना हो, कतयुन नस हो, कतयुद दलाला अच्छा हो। अच्छा ये सब अल्लाह चीजें मैं यार, बता खामोश सकता रह, हूँ, हाँ खामोश रह दलाइल जाओ, के अंबार लगा हाँ सकता हूँ, लेकिन खामोश रह सवाल जाओ, फिर खामोश अरे रह यार जाए। बीच में रहो ना। तुमने कह दिया ना अभी खामोश अभी रहो। अभी दोस्तों खामोश सबसे रहो पहली ना, बात मुझे तो, बोलने दो ना, मेरा टर्न। अरे इख्तिलाफ, मेरा टर्न है ना, नस्से कतई में इख्तिलाफ होता ही नहीं अरे है। मेरा दूसरी टर्न है बात, ना, अभी नस्से कतई में खामोश इख्तिलाफ रहो, होता है, खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश नस्से रहे। कतई में इख्तिलाफ होता है। जैसे कि दूसरी बात दोस्तों, 5 टाइम नमाज ये फर्ज है, ये नस्से कतई से साबित है, अल्लाह लेकिन के रसूल किसी का भी सल्लल्लाहु कोई अलैहि वसल्लम वाज़े हुक्म इख्तिलाफ दे रहे हैं नहीं कि है, ला सलाता इख्तिलाफ लिमन कोई लम नहीं यक़रा है। बि फातिहतिल किताब। अपनी टर्न में पढ़ लेना, और इसके खामोश रहे। ताल्लुक से, दूसरी अरे बात मेरा ही दोस्तों, टर्न चल रहा है, तुम बीच में टपक पड़े हो। हो तुम्हारी और टर्न इसी के हो गई। ताल्लुक से इन हदीसों की तशरीह करते हुए अब मैं इमाम मोहम्मद का काल बता रहा हूँ, खामोश रहे, हजरत खामोश उबादा रहे, बिन खामोश सामित रहे, रज़ियल्लाहु ताला खामोश अन्हु रहे, हदीसें बयान कर रहे हैं। खामोश रहे, खामोश रहे। हजरत दोस्तों अबू हुरैरा सबसे पहली रज़ियल्लाहु बात, अन्हु हदीसें बयान कर रहे हैं। हजरत अरे उमर अल्लाह के रज़ियल्लाहु अन्हु बंदे, हदीसें बयान कर रहे हैं। अपनी टर्न और में ये अपनी बोल रहा है हदीस कि नस्से बयान कतई में कर। इख्तलाफ हो सकता है। इख्तलाफ अरे नहीं अल्लाह, कहते उसको ये कह अल्लाह, सकते हैं कि कोई मसला है, वो एक साहबी अरे को मालूम था, खामोश रह दूसरे को जा, मालूम नहीं था, उसको इख्तलाफ नहीं कहते। खामोश रह जा, उसको कहते हैं कि उन तक वो बात नहीं पहुंची। जैसे अरे कि अब्दुल्लाह खामोश इब्ने हो जा। मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु जब रुकू में जाते थे तो टांगों के बीच में हाथ रखते थे। उन तक समझ ये सुन बात ही नहीं नहीं रहा पहुंची दोस्तों। थी कि घुटनों पर हाथ रखना चाहिए, बाद में उन तक अरे ये बात अल्लाह के पहुंची। बंदे खामोश हो जाओ, चलो चलो खामोश हो बोलो जाओ। बोलो। यार कितना बड़बड़ करते हो यार इमरान, अरे तुम बड़बड़, सामने वाले मेरा को बोलने टर्न ही नहीं चल रहा देते। था भैया, तुम्हारा टर्न, मैंने तुम्हें मौका दिया था कि वाजिब की तारीफ करो। तो वो अब कर मैं दिया तुमसे ना। ये नहीं पूछूंगा कि ये तारीफ कहाँ लिखी है, क्योंकि तुम इसका जवाब नहीं दोगे, तुम्हारी बस की नहीं। दूसरी बात दोस्तों, हमारा दावा, हमारा फातिहा क़िरात खल्फल इमाम पर जवाब दावा ये है कि ये पहले मशरू था, ठीक है, ये पहले मशरू था। जिस तरह से बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 1200, सहाबा इकराम नमाज में एक दूसरे से बातें भी किया करते थे, ठीक है। जिस तरह से हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने मुबारक में सगी बहन से सगे भाई की शादी ये जायज़ थी, ठीक है।
لیکن ایک حمل سے جب 2 بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کی شادی جائز نہیں رہتی تھی. پھر بعد میں یہ شریعت میں اس کو ناجائز قرار دیا. پھر جیسے کہ پہلے شراب جائز تھی، بعد میں اس کو حرام کر دیا گیا. صحابہ کیونکہ پیتے تھے شراب، بعد میں اس کو حرام کر دیا گیا. اسی طرح مسند احمد بن حنبل کی 3600 نمبر کی حدیث ہے، جس میں صحابہ اکرام سلام کلام کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. سنن نسائی کی حدیث نمبر 1290 نمبر کی حدیث ہے، جس کو زبیر علی زئی نے صحیح کہا ہے، اور صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے کہ صحابہ اکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام بھی کیا کرتے تھے. حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، پھر بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بولے کہ اللہ نے احکام بدل دیا ہے. تو اسی طرح سے ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ فاتحہ قرات پہ پہلے یہ مشروع تھا، بعد میں یہ منع اور متروک ہو گیا. ٹھیک ہے، مکروہ نہیں منسوخ ہوگا، پھر متروک ہو گیا. میرے بیچ میں نہیں بولنا یار بھائی، تھوڑا برداشت یار، برداشت کا مادہ پیدا کر لو عمران بھائی، برداشت کا مادہ پیدا کرو. ٹھیک ہے، تو یہ منع اور متروک ہو گیا. یہ میرا جواب دعویٰ ہے. ٹھیک ہے، اب اپنے دعوے پہ دلیل پڑھنا شروع کرو. چلو. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سامعین غور کیجئے گا، ابھی انہوں نے ایک مبہم دعویٰ پیش کیا اس کے تعلق سے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے. انہوں نے کیا کہا کہ پہلے یہ مشروع تھا، اس کے بعد میں اس کو متروک کر دیا گیا، یعنی ترک کر دیا گیا. دلائل کیا پڑھے انہوں نے؟ دلائل یہ پڑھے کہ پہلے نماز میں کلام کر لیا کرتے تھے، بعد میں اس سے روک دیا گیا. دلائل کیا پڑھے کہ پہلی شریعت میں حضرت آدم علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس میں بہن بھائیوں کا نکاح جو ہے وہ جائز تھا. شراب جو ہے وہ پہلے پی جاتی تھی، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا. اور میں اس میں مزید تفصیل کر دیتا ہوں کہ پہلے یہ بیت المقدس کی طرف کو رک کر کے نماز پڑھا جاتا تھا، بعد میں اس سے روک دیا گیا. اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ دلائل قرآن و سنت میں صریح نص سے موجود ہیں، اسی طریقے سے ایک بھی دلائل اس کے تعلق سے نہیں ہے کہ پہلے میں نے آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا تھا اور اب میں اس سے روکتا ہوں. اگر اس طرح کی کوئی حدیث ان کے علم میں ہے اور وہ باسند صحیح ہے تو وہ اس کو مجھے پڑھ کر سنا دیں، انشاءاللہ تعالی ہم بھی پڑھنا بند کر دیں گے. باقی اپنی طرف سے ان کو دین بدلنے کا، شریعت بدلنے کا کوئی اجازت نہیں دیتا. یہاں تک کہ ان کے امام بھی، میں پھر امام پر آؤں گا، میں نے ان سے کہا تھا کہ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہو، تو سب سے پہلے مجھے ان کا ہی قول دکھا دیں گے جو کچھ انہوں نے بکواس وانی کی ہے، یہ کہ پہلے یہ تھا پھر یہ ہو گیا، پھر یہ تھا پھر یہ ہو گیا. اس طریقے کا کوئی ایک قول باسند صحیح صرف اپنے امام سے دکھا دے، ورنہ تو لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں، ان کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں، لوگوں کو ٹھیک ٹھیک نماز پڑھنے دیں. اس تعلق سے اگر یہ منسوخ ہوتا تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے پر کتاب نہیں لکھتے. حضرت امام بھائی کی رحمۃ اللہ علیہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے پر کتاب نہیں لکھتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کو امام کے پیچھے مقتدی کو فرض نہ بولتے. امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام ائمہ کے نزدیک، اور یہاں تک کہ امام حنفیہ کے جو مقلدین ہیں اور ان کے جو عالم دین ہیں، ان کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ مت پڑھو. ہاں اتنا اختلاف ان میں سے باز نے کیا کہ بھائی جہری نماز میں پڑھا جائے یا سری نماز میں پڑھا جائے. ایسا تو ایک بھی عالم دین نہیں گزرا ان کا جس نے یہ کہا ہو کہ سری نمازوں میں سورہ فاتحہ ہی مت پڑھو، بلکہ ان کے بڑے بڑے محدثین، بڑے جن کو یہ علامہ فہامہ اور جن پر پوری حنفیت ٹکی ہوئی ہے، جو ان کی ریڑھ کی ہڈی علمی ہے، گفتگو کرو یار. انہوں نے کہا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. اور پھر اس کے علمی تعلق سے گفتگو کرو مزید یار بھیا تشریح جی. کرتے ہوئے کہا کہ پھر وہ نماز جہری ہو یا سری ہو، ان تمام کے دلائل میں انشاءاللہ آپ کو اسی آڈیو میں پیش کروں گا. لیکن میں سعیدی سہران سے کہنا چاہتا ہوں، یہ جو تم نے اتنی دیر بکواس وانی کی تھی، اس کی دلیل کیا ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو. اور سب سے پہلے دلیل، جیسے کہ تم نے دعویٰ کیا تھا کہ تم حنفی مقلد ہو، تو مجھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول پڑھ کر سناؤ جس میں انہوں نے کہا ہو کہ پہلے قرأت سورہ فاتحہ کو امام کے پیچھے پڑھنے کو مشروع سمجھا جاتا تھا اور بعد میں اس کو ترک کر دیا گیا، روک دیا گیا اس سے، اور اسی لیے میں نہیں کرتا ہوں. خاموش رہو. پڑھیے بسم اللہ. ببرکت بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. دوستو جتنی بھی انہوں نے بات کی، ایک بھی علمی گفتگو نہیں کی. ٹھیک ہے، ایک بھی علمی گفتگو نہیں کی. مجھے لگا کچھ عمران کے پاس کچھ علم ہوگا، لیکن آپ ان کے باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں ایک بھی علمی گفتگو کی. حالانکہ میں باتوں کو سمیٹ رہا ہوں، نماز کے وقت ہو رہا ہے. دوسری بات دوستو، میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اپنے دعوے پہ جو فرضیت کی جو دلیل ہے وہ فرضیت سے ثابت کریں. قرآن کی آیت پڑھے یا حدیث پڑھے. ٹھیک ہے،
قبر واحد نص قطعی نہیں بنتی. ٹھیک ہے, میرے ہاتھ میں دوستو یہ کتاب ہے توضیح الکلام, اس کا سب پیج نمبر ہے 71. غیر مقلد علامہ ارشاد الحق اثری لکھتے ہیں کہ اس کے برعکس امام بخاری سے لے کر اور دور قطب محقق علماء اہل حدیث کسی کی تصنیف میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا ہے دیانت دار نہ تحقیقی بات فاتحہ نہ پڑھنے والی کی نماز نہیں ہوتی. پیج نمبر 71. یہ میرے ہاتھ میں دوسری کتاب ہے علامہ حافظ گونڈلوی, وہ لکھتے ہیں کہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے اور غیر مقلد کے نزدیک فاتحہ فرض ہے. مطلب علامہ گونڈلوی لکھتے ہیں کہ یہ ہمارے نزدیک فاتحہ کیا ہے, فرض ہے, اور آگے لکھتے ہیں کہ فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھنے والی کی نماز باطل نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا صفحہ نمبر ہے 33. یہ علامہ گونڈلوی لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں دوسری بات دوستو یہ کہہ رہا ہے کہ تم کہتے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بتاؤ, دعویٰ بتاؤ. ارے اللہ کے بندے, میں جواب دعویٰ پیش کر چکا ہوں. اب جب میرا دلائل کا نمبر آئے گا تو میں دلائلوں کا انبار لگا دوں گا. ٹھیک ہے, ابھی تمہارے پاس وقت تھا کہ تم کوئی قرآن کی آیت پڑھتے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو, کیونکہ نص قطعی قرآن سے ثابت ہوتی ہے. دیکھ, قبر واحد نص قطعی نہیں بنتی. ٹھیک ہے, اسی طرح میں پڑھ لوں گا الحمدللہ امام محمد کا قول. یہ میرے ہاتھ میں ہے موطا امام محمد امام حسن شیبانی المتوفا 181 ہجری, اس کا صفحہ نمبر ہے 94 اور حدیث نمبر ہے اس کی 115. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے, اور وہ سند پیش کرتے ہیں کہ جہری ہو یا سری ہو, اس میں امام اعظم کا یہی قول ہے. یہی سند کیوں رہیں گے اندر جب وہ شاگردی امام اعظم کے ہے؟ تو اللہ کے بندے کیا ذکر کر رہے تھے؟ کون امام حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کب کے؟ اپنی ٹرن میں بولو یار, اپنے ٹرن میں بولو. اپنے ٹرن میں بولو. نہیں ہوئے, خاموش رہو. نہیں ہوئے ابھی. اصول مت توڑو, خاموش رہو. عربی وہ پڑھو. رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سامعین کرام, انہوں نے کیا الزام لگایا امام گوندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر, کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک یہ فرض ہے اور جو نہیں پڑھتا اس کی نماز جو ہے وہ ہو جاتی ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین, آمین. چھوٹا اسکین ہے جس کو حنفیہ نے بنایا ہے تروڑ مروڑ کر ان کی عبارت کو, ان کی پوری عبارت یہ انشاءاللہ تعالی میں اس کا اسکین بھی سعیدی سہران کو دوں گا, اور نہیں دے پایا تو اس ویڈیو کے ساتھ لگاؤں گا انشاءاللہ. نہیں ابھی میں دیتا نا, یہ میں سینڈ کر رہا ہوں. ہمارا مذہب یہ ہے, وہ کہتے ہیں جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ان کی نماز ہو جاتی ہے. یہ ان کا ماننا ہے, یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں ہمارا مذہب یہ ہے. ان کے اگلے الفاظ یہ ہیں کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں اس آڈیو میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں, اگر میں یہ اسکین نہیں دے پایا تو میری شکست فاش ہے. پہلی بات. یہیں دے دو. دوسری بات یہ, میں نے ان سے ایک بات کہی تھی کہ بھائی آپ مجھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی حوالہ دینا وہ باسند صحیح ہو. انہوں نے دیا امام محمد کا حوالہ, جن کو حضرت ان پر محدثین نے اتنی سخت جرح کی ہے کہ یہ کذاب تھے. امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ ان کے تعلق سے کہتے کہ یہ کذاب تھے. اور بہت سے اہل علم ہیں جنہوں نے ان کو, کسی نے مرجئی کہا ہے, کسی نے ضعیف کہا, کسی نے متروک کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. مطلب کوئی ایک باسند صحیح یہ اپنے امام کو کول بھی نہیں دکھا سکتے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے. اچھا, پھر انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی آیت نہیں پڑھی, کوئی حدیث نہیں پڑھی, حالانکہ میں 2 بار حدیث پڑھ چکا تھا اس تعلق سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. ایک دوسری روایت میں فخلف الامام کے الفاظ موجود ہے الحمدللہ, جو سنن کبری البیہقی سے میں نے ان کو بتایا تھا. تو یہ کہنے میں نے ان کو کوئی دلائل نہیں دیا ہے. میں اب اس طرف آنا چاہوں گا کہ ان کے بڑے بڑے علامہ فہمہ اور جن کو یہ پتہ نہیں کیا 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 گردانتے ہیں, خود حنفی علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. جیسے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں اگر آپ امام کے پیچھے ہوں اور امام زہر سے قرات کر رہا ہو تو مقتدی سورہ فاتحہ کو سکتے میں پڑھے. انکار نہیں کر رہے. مزید فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک پڑھنے کا مسلک جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. حجت اللہ البالغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 327 اور 328. عبدالحی لکھنوی کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے صرف نمازوں میں فاتحہ پڑھنا ہو گئے. تمہارے 2 منٹ ہو گئے. ایک سیکنڈ, اس کو کمپلیٹ کرنے دو عبارت کو.
عبد الحی لکھنوی کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سری نمازوں میں فاتحہ پڑھنا مستحب ہے اور جہری نمازوں میں سقطات امام میں پڑھنے کی اجازت ہے، جیسے کہ امام محمد نے بھی کہا ہے، یعنی ان کے بہت بڑے اکابرین ہیں عبد الحی لکھنوی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ امام محمد نے بھی کہا ہے کہ سقطات امام میں پڑھنا اور سری نمازوں میں امام کے پیچھے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ امام الکلام صفحہ نمبر 126 مزید لکھتے ہیں کہ کسی مرفوع صحیح حدیث میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی مناہی نہیں ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں یا تو وہ سب بے اصل ہے اور من گڑنت ہے یا پھر صحیح نہیں ہے۔ کل ملا کر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی حدیث کو درج کر کے اس کے مخالف حدیث نہیں ہے، یعنی ہو گیا نا بھائی، جو حدیث امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے تعلق سے آئی ہے اس کے مخالف کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، ہو گیا یہ نا ان بھائی، کے بڑے بڑے علامہ کہہ رہے ہیں، باقی میں انشاءاللہ مزید اپنے ٹرم میں بتاؤں گا۔ او بھیا جی ہو گیا نا، بولیے ببرکت بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ دوستو سب سے پہلی بات تو ان کو جرا و تعدل کے ہوا بھی نہیں لگی، ٹھیک ہے، ایک بھی اسکین نہیں آیا دوستو، خاموش رہو، اب میرے بیچ میں نہیں بولا دوستو، اصول حدیث کے علم سے کوسوں دور ہے یہ، ان کو اصول ہی نہیں پتا ہے جرح و تعدل کا اصول کیا ہے۔ دوستو سب سے پہلی بات تو امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 771 ہجری لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک صحیح اور درست بات یہ ہے کہ جس کی امامت عدالت ثابت ہو جائے اور اس کی مت کرنے والے زیادہ جر کرنے والے کم، اور کوئی قرینہ بھی اس بات پر دلالت کرے اس شخص پر جو جرح کی گئی ہو وہ مذہب یہ کسی دنیاوی کی وجہ سے کی گئی ہو تو ایسی جرح قابل قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ الجر و تعدل، خاموش رہے بھائی برداشت کرنا یار، میری بات کو کمپلیٹ ہونے دے بھائی، برداشت کر یار۔ جر و تعدل صفحہ نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 29، ٹھیک ہے۔ اور یہی بات دیکھو ان کے گھر سے ثابت کروں گا انشاءاللہ میں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات دوستو، یہ میرے ہاتھ میں دوسری کتاب ہے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ سورہ فاتحہ فرض ہے، فرض کا انکار کرنے والا کون ہوتا ہے دوستو؟ کافر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب میں ایک مثال دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ کسی کو ظہر کی نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن میں نے کہا ظہر کی نماز نہیں پڑھنے والے کو کچھ خلل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ملتا، تو اس کا انکار میں نے کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اس کا میں گناہوں کا ارتکاب شامل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو کہتے ہیں یہ اجتہادی خطا ہے، اللہ اکبر، کچھ علم نہیں ہے۔ دوسری بات دوستو، میں نے ان کے گھر کا حوالہ دیا، ارشاد الحق اثری بھی لکھتے ہیں اور علامہ گونڈلوی بھی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ میرے ہاتھ میں سنن نسائی، اس کی حدیث نمبر ہے 912۔ دوستو انہوں نے مجھے کسی بھی ایک کا بھی حوالہ نہیں دیا دوستو، ٹھیک ہے، ایک کا بھی حوالہ نہیں دیا، ان سب کے سارے کھوکھلے دلالوں کا، کھوکھلے اعتراضوں کا پورا جواب موجود ہے اس میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کچھ مزید نہ پڑھے، فصائدن کے آگے الفاظ موجود ہے، تو پتہ چلا کہ نماز میں صرف سورہ فاتحہ ہی نہیں بلکہ آگے بھی اور سورہ پڑھنا چاہیے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں دوستو؟ یہ لوگ صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں امام کے پیچھے اور اس کے آگے کچھ نہیں پڑھتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں کہ اس کے آگے بھی کچھ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ان کا خبر واحد سے نص قطعی نہیں بنتی۔ اس کا جواب دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سامعین کرام، اب انہوں نے ایک نئی چیز لے کر آئے، یعنی اس بات کا تو رد نہیں کر پائے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اس میں انہوں نے مزید اضافہ کر دیا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اور فصاعیدن کے الفاظ ہیں، یعنی یہ اضافی الفاظ ہوتے ہیں جس کے تعلق سے یہی سیم روایت جو ہے وہ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ روایت یعنی فصاعیدن والی جو یہ روایت ہے، یہ روایت اس کے لیے ہے جو منفرد ہو، یعنی جو بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے یہ بھی واجب ہے۔ کون کا؟ امام سفیان الثوری، صحیح مسلم کھول کر پڑھو۔ صحیح مسلم میں نہیں، اللہ کے بندے، یہ سنن ابو داؤد میں ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، جب تم کو کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں آتا جاتا، اللہ کی قسم یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 822 نمبر میں ہے، تھوڑا علم حاصل کرو عمران بھائی۔ صحیح مسلم میں کہاں پہ؟ اچھا اس میں بھی ہوگی نا، سنو تو بتاؤ، صحیح مسلم میں بتاؤ، صحیح مسلم کی حدیث تو مجھے نمبر تو بتاؤ، صحیح مسلم بولنے دو مجھے، خالی نمبر بتاؤ، میرے ٹرم میں مجھے بولنے دو، بولو اور نمبر بتاؤ، بولو نمبر بتاؤ۔ سنو، دیکھیے سامعین مجھے بولنے نہیں دے رہے ہیں کیونکہ میں نے گردن اب الحمدللہ مضبوطی سے پکڑ لی ہے۔ یعنی یہ بندہ یہ تو ثابت نہیں کر پایا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے، اس نے کیا ثابت کیا کہ سورہ فاتحہ تو پڑھنا ہے
बल्कि कुछ और भी पढ़ना चाहिए, यानी इसका भी एतराज हो गया। अपना इसका जो बातिल एतराज। खोखला दावा था उसको इसने खुद रद्द कर दिया, ये बोलकर खुद हदीस पढ़ दी कि नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे फसाइदन, यानी और पढ़ो। तो इसके ताल्लुक से जो इसके रावी हैं सही मुस्लिम में, हालांकि इनको नहीं पता, मैं क्या करूं, इमाम सुफियान अस्सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जो रिवायत है हदीस ये नंबर, मुनफरिद के लिए है। अब मुनफरिद कौन होता है? भैया जी हदीस मुनफरिद या नंबर तो सही इमाम मुस्लिम होता की, है या फिर जो है वो मुनफरिद जो वो ऐसा बंदा होता है जो अपनी नमाज अकेला पढ़ रहा हो। तो भैया जी ऐसे सही शख्स मुस्लिम के की बारे हदीस में नंबर, हमारा भी यही मौकिफ है कि वो सूरह फातिहा भी पढ़ेगा और उसके साथ मजीद सूरा भी पढ़ेगा। लेकिन यहाँ भैया पर क्योंकि हमने शुरू में ही दावा किया था कि ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब खल्फल इमाम, के इमाम के खल्फल पीछे ईमान, हो, सूरह फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नहीं। अल्लाह इसी के ताल्लुक से इनके बहुत बहुत बड़े उलमा हैं जिन्होंने कहा है, जिनके मैं कुछ और एक दो के नाम पढ़कर आपको सुना देता हूँ। अरे अल्लाह जैसे के कि बंदे अल्लामा स्कैन आइनी भेजो। हनफी हैं, कहते हैं कि हमारे बाद फुका हनफिया सब नमाजों में मुक्तदी के लिए इमाम के पीछे सूरह फातिहा को पढ़ना बेहतर जानते हैं। ये गलत दिया उम्दतुल दोस्तों। कारी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 29। अरे मुल्ला जीवन स्कैन हनफी दीजिए भैया कहते हैं, जी, मेरे बीच में क्यों बड़बड़ा रहा है यार, पढ़ने स्कैन एक देना। भी नहीं दे रहा तुम, स्कैन एक भी नहीं दे रहा मुल्ला तुम। जीवन हनफी कहते हैं कि हनफी मजहब के बड़े बड़े बुजुर्गों को देखोगे तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि ये सब मुक्तदी के लिए सूरह फातिहा पढ़ने को बेहतर जानते थे। तफसीर अहमदी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 81। और इनके एक और बहुत बड़े अल्लामा हैं शेख अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह, कहते हैं कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा मैं पढ़ा करता हूँ। क्यों पढ़ा करता हूँ कि कयामत के दिन मेरे मुंह में अंगारा हो तो मेरे नजदीक ये ज्यादा बेहतर है कि मुझसे कहा जाए कि तेरी नमाज ही नहीं हुई, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसकी नमाज नहीं, तो वो ये कह रहे हैं कि कयामत के दिन मेरे मुंह में अंगारा हो, इसको मैं अच्छा जानता हूँ बनिस्बत इसके कि मुझसे ये कहा जाए कि तेरी नमाज ही नहीं हुई। इमामुल कलाम सफा नंबर 20। अब्दुल हई लखनवी फिर से आ गए, कहते हैं कि हजरत हो गया, निजामुद्दीन औलिया हनफी थे, लेकिन इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ा करते थे और हो गया अपने ना भाई। मुतकद्दमीन को भी इसको पढ़ने का हुक्म देते थे और कहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में पहले धमकी है, यानी कहा गया ना धमकी नमाज है। नहीं हुई और बाद में नमाज का बातिल होना है, लिहाजा मैं ये धमकी धमकी है। बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन नमाज का बातिल होना बर्दाश्त नहीं कर सकता। खामोश रहो। जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 126। खामोश रहो। हजरत निजामुद्दीन औलिया जिनके ताल्लुक से ये कहते हैं कि यहाँ पर इंडिया में दीन ही उन्होंने फैलाया, उनके ताल्लुक से बता रहे हैं कि वो हनफी थे, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ा करते थे, अपने मुतकद्दिमीन को भी पढ़ने का हुक्म देते थे। तो बहुत बहुत बड़े हनफी उलमा ने कहा है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना चाहिए और इन जैसे फटीचर लोग आ जाते हैं जिनको कुछ आता जाता नहीं है, आके ऐतराज कर देते हैं नहीं पढ़ना चाहिए। अबे तेरी बात की मानी जाएगी, अल्लाह के रसूल की बात मानी जाएगी, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की बात अरे मानी बस जाएगी, ना, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की बात मानी जाएगी, अरे बस रे हजरत उबादा अल्लाह बिन के सामित बंदे। की बात मानी जाएगी। चलो और तो वाजिब, बस मैं ना, अंबार लगा दूंगा दलाइल के, इतने दलाइल है अरे मेरे पास। अरे शुरू बस रे करो। अल्लाह के बंदे, हाँ बिबरकत शुरू करो, बिस्मिल्लाह शुरू करो। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहम। दोस्तों मैंने इसके व्हाट्सएप पर दोनों स्कैन डाल दिए जिसमें इरशादुल हक असरी ने कहा है कि नहीं पढ़ने वाले की नमाज बातिल नहीं होती है, ये ऐसा सलफ में से किसी ने नहीं कहा। दूसरा मैंने हाफिज गोंडलवी की भी इबारत डाल दी है, ठीक है, इसने एक इबारत नहीं डाली दोस्तों, और दूसरा झूठ बोला। मैंने पहले ही कहा था नहीं ये उसूल हदीस से ना बलद है। सही मुस्लिम में वो हदीस नंबर कौन सा है मैं बार बार पूछ रहा हूँ लेकिन नहीं बताया। मैंने इसके इल्म में इजाफा किया कि वो सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 822 में है, ठीक है, सिर्फ उसमें हजरत सुफियान सौरी का कौल है। ये मेरे हाथ में दोस्तों बस माशाअल्लाह यही मान लिया कि चलो तखरीज मैं हालांकि मुस्लिम से भी दूंगा खामोश लेकिन रहे। तुमने खुद मान लिया कि अबू दाऊद में भी देना है अल्लाह की और इमाम कसम, अगर सुफियान सौरी का ही सुनना कौल है, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनना ये होता है सुनना, हक को मुखालिफ की जबान से निकलवा देना, अल्लाह ताला निकलवा रहा है। अरे खामोश रहना रे। हाँ, ये चलो दोस्तों भी मेरे हाथ में, ये मेरे हाथ में दोस्तों जुबैर अली जई की सुनन अबू दाऊद है, तहकीक व तखरीज के साथ है, और वही हदीस के कॉन्टेक्स्ट में जुबैर अली जई ने खुद लिखा है। ये देखे मैं जुबैर अली जई का स्कैन बता देता हूँ। ये जुबैर अली जई ने उसी हदीस के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि ये हजरत इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, ये देखे इसकी हदीस नंबर 822 जिल्द 1 किताब सलात सफ़ा नंबर 609। इस पे हाफिज जुबैर अली जई लिखते हैं कि सुफियान सौरी ने कहा है कि ये मुनफरिद के लिए यानी अकेले पढ़ने का लिए। तो आगे जुबैर अली जई लिखता है कि ये, अरे बात तो पूरी सुनते जाना रे, बीच बीच में बोलते रहता।
تو اس میں زبیر علی زئی خود کہتے ہیں کہ یہ ان کی اپنی رائے ہے، کیونکہ زبیر علی زئی کو پتا ہے کہ جہاں پر امام نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اس شخص کی نماز نہیں. ہاں لے ابھی تک تو نے ڈالا اسکین؟ ہاں بالکل میں تو ڈالوں گا. ارے تو نے ایک بھی نہیں ڈالا، میں تو ڈالوں گا. تو نے ہاں بالکل بالکل ابھی لے لے. تو نے تو ایک بھی اسکین نہیں ڈالا کیونکہ سوری رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی رائے ہے. اسکین ڈال. بالکل بالکل یہ لے لے، یہ ڈال دیا تیرے واٹس ایپ پر، چیک کر لے. تو نے تو ایک بھی، تیری تو اسکین کی وہ ہے ہی نہیں. یہ دوستو زبیر علی زئی نے خود کہا ہے کہ یہ سفیان ثوری کی ذاتی رائے ہے، کیونکہ زبیر علی زئی کو پتا ہے کہ یہ دلیل، یہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے وہ احناف کی موقف بن جاتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، تو یہ مقتدی کے لیے ہے، نہ کہ وہ یہ منفرد کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اور جو فسائدن اور جو اس کے آگے نہیں پڑھتا، کیونکہ یہ ہماری دلیل ہے، ہماری دلیل ہے. خاموش رہے، خاموش رہے. ہوئی نہیں، تو نے بہت بولا، تو نے زیادہ بولا، تو نے زیادہ بولا. خاموش رہے. یہ دوستو دوسری، تو نے زیادہ بولا، تو نے زیادہ بولا، تو نے زیادہ بولا. خاموش رہے. ابھی تیرا جھوٹ امت کو بتاتا ہوں. دوسری بات دوستو، سب سے پہلی بات تو جو سورہ فاتحہ بخاری حدیث نمبر 756 میں جو ہے، تو اس میں لیمن جو من ہے دوستو وہ عام اور تخصیص کے لیے آتا ہے، کیونکہ دعویٰ ان کا خاص ہے اور دلیل عام ہے، تو خبر واحد سے نص قطعی نہیں بنتی، تو لہٰذا ان کو کوئی قرآن کی آیت یا حدیث پڑھنا ہوگا، جیسے کہ ارشاد اللہ خسری نے بھی کہا. یہ دوستو ابن تیمیہ کا خود اسکین ہے، ابن تیمیہ نے خود کہا ہے دوستو. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس کے واٹس ایپ پر میں ابن تیمیہ کا اسکین ڈال رہا ہوں. ایک بھی اسکین نہیں ڈالا دوستو میرے پاس، ایک بھی اسکین نہیں ڈالا ہے ہی نہیں، تو کہاں سے ڈالے گا دوستو. دوسری بات، میں اپنے دعوے پہ دلیل پڑھ رہا ہوں. مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 3822 نمبر کی حدیث ہے، اس کے رجال ثقہ ہے دوستو. لغت الافکار جلد 4 صفحہ نمبر 104 پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات اس کے لیے کافی ہے. مصنف نے مشا، یہ دیکھو دوستو، یہ اسکین ڈال رہا ہوں. دوسری بات دوستو، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 905 ہے، جس میں حضرت قتادہ سے قول ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو. ٹھیک ہے، یہ میں اس کے پاس اس کے رجال ثقہ یہ ڈال رہا ہوں. ایک بھی نہیں ڈالا دوستو، ایک بھی، اللہ کی قسم ایک بھی نہیں ڈالا، اور جھوٹ بولا کہ صحیح مسلم میں امام سفیان ثوری کا قول ہے. اصول حدیث سے نا واقف ہے. جواب دے. 3 منٹ ہو گئے. ہاں بول. اسکین ڈالتے جا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سامعین کس طریقے سے دھوکہ دے رہا ہے بدبخت. امام زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فسائدن کا ہے یہ اس کا قاعدہ الگ ہے، اور پھر وہ امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول لے کر آئے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ منفرد کے لیے، تو اس کے تعلق سے بتا رہے ہیں کہ حالانکہ لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہے، وہ ان کا اپنا ذاتی موقف بیان نہیں کر رہے. اور یہ جھوٹا لعنتی کذاب آدمی یہ کیا امام زبیر زئی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ ان کا یہ قول ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ رائے ہے، وہ رائے نہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اختلاف ہے، لوگوں نے ان کی بات سے اختلاف کیا ہے، وہ اپنا مذہب نہیں بتا رہی ہے. ان کا تو بالکل واضح مذہب ہے. انہوں نے تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے تعلق سے پھر کتاب ہی کیوں لکھی ہے بھائی؟ اگر ان کا یہ مذہب ہوتا تو کتاب کیوں لکھتے؟ تو بہرکیف اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. تو بہرکیف ہم وہی لوٹ کر آتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کے بڑے بڑے حنفی علماء نے اس کے تعلق سے لکھا ہے، جس کو میں پڑھ رہا تھا اور بیچ میں میرا ٹائم ہو گیا تھا، تو میں انشاءاللہ پھر آگے سے شروع کرتا ہوں کہ کن کن لوگوں نے اس کے تعلق سے کہا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. اس میں ایک بہت بڑے امام ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، اور سب لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، مگر کوفیوں کی ایک قوم نہیں پڑھتی. ارے سند کا اس کی، ارے حدیث کھول کے پڑھ، میں حدیث نمبر دے رہا ہوں تجھے. ہاں پڑھ، کون سی حدیث ہے؟ ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 155 کھول لے ابھی. حدیث نمبر کیا ہے؟ ترمذی شریف. ارے بتا رہا ہوں نا، صفحہ نمبر ہے، صفحہ نمبر. ارے حدیث نمبر کیا ہے؟ حدیث نمبر. ارے حدیث نمبر سے تجھے لینا کیا ہے؟ پہلی جلد کھول، صفحہ 155 پڑھ. ٹھیک ہے، میرے واٹس ایپ پر اسکین بھیج، میرے واٹس ایپ پہ اسکین بھیج دیں گے انشاءاللہ تعالی. کب بھیجیں گے؟ اللہ کی قسم تو نے اسکین نہیں بھیجا. اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نماز کے ایک فرائض میں سے ہے، اور مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے. ہمارے امام غزالی کہ سورہ فاتحہ نماز کے ایک فرائض میں سے ہے اور مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے.
حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کئی صریح اور صاف حدیثوں سے ثابت ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. ہو گیا تمہارا، خاموش رہو. اور اب میں ان کے گھر سے حوالہ ہو گیا نا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک مقتدی کے لیے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا مستحب ہے، اور ایک روایت کے مطابق واجب ہے. شرح مہذب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 327. اسی لیے علامہ عینی فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض فقہاء حنفیہ سب نمازوں میں مقتدی کے لیے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کو بہتر جانتے ہیں. بس اب خاموش رہو. میرے کیف الحمدللہ کافی ہو گیا. میں نے بہت سارے دلائل ان کے گھر سے پیش کر دیے، لیکن لاسٹ ٹائم میں پھر اس کو کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ یہ جھوٹا بندہ ہے، پتہ نہیں آگے چل کے کیا باتیں کرنے لگے. کوئی ایک بات صحیح صریح مرفوع حدیث پیش کر دے اس واسطے سے کہ پہلے جو تو نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کو مشروع سمجھا جاتا تھا اور بعد میں اس سے روک دیا گیا، یعنی اس کو ترک کر دیا گیا. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھ کر سنا دے. اللہ کی قسم اگر وہ حدیث صحیح ہوئی تو شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے عمران شیخ توبہ کر لے گا، ورنہ تو توبہ کر لے گا، ورنہ اسی طریقے سے ذلت والی پڑھائی کھاتا رہے گا. خاموش رہے، دل کو تسلیہ دیتے رہے. چل وہ حدیث پڑھ دے جلدی سے جو تم نے شروع میں بقواسات کی تھی کہ نبی علیہ السلام نے پہلے اس کو مشروع کیا اور بعد میں اس کو مشروع کر دیا. خاموش تو رہے نا. برکت بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. دوستو سب سے پہلی بات تو زبیر علی زئی کا قول اس کو ہضم ہی نہیں ہوا. یہاں پر زبیر علی زئی خود لکھ رہا ہے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان کہ یہ اکیلے کے لیے یہ تو ان کی رائے ہے اور اس مسئلے میں ان لوگوں کے درمیان اختلاف رہا ہے. تو کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں بولا ہوں خاموش رہے، میرے بیچ میں مت بول. تیرے بیچ میں نہیں بولا تھا میں نے، تو نے الگ بولا تھا وہ الگ بولا تھا. تو امام سفیان ثوری المتوفا 161 ہجری. خاموش رہے نا یار، ایک منٹ بولنے ہی نہیں دیتا، بہت بڑبڑ کرتا ہے یار، بار بول رہے ہو. شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے کب کہا اس تعلق سے کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے اور یہ میرا مذہب ہے؟ وہ ایک بات بتا رہے ہیں کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس کو مقتدی کے لیے اس کے منفرد کے لیے کہتے ہیں، اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ میرا مذہب ہے. اور تم کیا بول رہے ہو کہ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ وہی ان کا مذہب ہے، یعنی ان کا یہی ماننا. تو یہ سب جھوٹ بنانا بند کرو نا یار. ارے عمران خاموش رہے نا. ہاں بولو مجھے وہ روایت پڑھ کر سنی ہے. عمران تو بیچ میں کیوں بولتا ہے سامنے والے کی؟ ایک بات بتا. صرف وہ روایت سننی ہے جو تم نے بکواس وانی کی تھی کہ خاموش. دوستو میرے بولنے ہی نہیں دے رہا ہے. دوستو پہلے ادھر رک کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، بولنے ہی نہیں دے رہا ہے. دوستو اسی طریقے سے تم نے ایک صریح تم نے مشکوک بنانے کی کوشش کی ہے. مجھے وہ روایت عمران برداشت کرنا بھائی، تیرے بیچ میں بولا تھا میں نے. کیوں یار تیرے برداشت کا مادہ پیدا کرنا. دوستو سب سے پہلی بات تو میں نے خود میں نے اس کے گھر کا حوالہ دیا تو ہپک گیا. مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پڑھی. اللہ کے عزت و جلال کی قسم دوستو میں نے ہر اسکین اس کے واٹس ایپ پہ ڈالا. مصنف ابن ابی شیبہ کی مرفوع حدیث ڈالا جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، جس کو امام عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے رجال کو ثقہ کہا ہے، اور اس نے یہ ابھی تک پوری ریکارڈنگ میں لگ بھگ 50 منٹ کی آڈیو میں اس نے یہ بات یہ بولی ہے. خاموش رہنا یار، بولنے تو دے یار. خاموش تو رہنا. اس حدیث کی سند خاموش رہ بولنے تو دے. مجھے لگاؤں گا 50 منٹ ہو گئے، 10 منٹ کی پٹائی اور لگاؤں گا. خاموش رہے. اللہ اکبر. بولنے بھی نہیں دے رہا ہے دوستو، بولنے ہی نہیں دے رہا ہے. شیبہ کی حدیث پر جھوٹے. ارے خاموش رہنا. برکت بسم اللہ. دوستو ابھی تک اس نے اللہ کی قسم ایک اسکین نہیں ڈالا میرے واٹس ایپ پر، ایک بھی. میں نے اس سے کہا تھا امام مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ اسکین ڈال یا حدیث نمبر بتا. اللہ کے عزت و جلال کی قسم دوستوں میں ہر اپنے دلیل کا اسکین اس کے واٹس ایپ پر ڈال رہا ہوں. پورے سینڈ بھی کر دیا میں نے، لیکن ابھی تک ایک اسکین نہیں ڈالا اس نے، ایک اسکین. اس نے کہا تھا کہ صحیح مسلم میں امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ قول. میں نے کہا اللہ کی قسم وہ سفیان ثوری کا قول دکھا دے صحیح مسلم میں بھی غیر مقلد مذہب قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس کو یہی نہیں پتا ہے کہ وہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا. اللہ کی قسم میں سفیان اللہ کی قسم کھا رہا ہوں. ٹھیک ہے دوستو میں نے کہا اللہ کی قسم امام، اور بیچ میں بولا بھائی خاموش بیٹھ یار. مسئلہ کہ اہل حدیث قبول کرے گا. ٹھیک ہے خاموش رہنا یار. میں خود اعلان کر رہا ہوں تو بیچ میں کیوں بول رہا ہے؟ خاموش رہے. دوستو میں نے کہیں بار اللہ کی قسم کھایا.
کیا آپ بے وقوف ہاں ہے تو یار۔ بولنا ایک بار پھر سے بولنا میں نے کہا دوستو اللہ کی قسم اگر یہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح مسلم کے اندر اگر وہ قول دکھا دے گا تو میں غیر مقلد بننے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے، یہ میرا علل اعلان ہے۔ ارے جاہل مطلق، تم خود کو اہل حدیث کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو جو بولے گا میں بننے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے، یہ تیرے پہ اختیار دی جاؤں، تو جو بولے گا میں بننے کے لیے تیار ہوں، تو جو بولے گا، یہ بولنا ہاں بالکل۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول اگر صحیح مسلم، میرا ٹائم ضائع مت کر عمران، میرا ٹائم ضائع مت کر۔ تو صحیح مسلم کے اندر میں نے خود بتایا کہ یہ صحیح مسلم میں نہیں بلکہ یہ ابو داؤد کی حدیث میں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات دوستو، میں نے اس سے کہا تھا کہ امام مبارک کی سند پڑھ، نہیں پڑھا، ایک اس کے نہیں ڈالا، رسول اللہ کی قسم میں کتنی بار اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، ایک اس کے نہیں ڈالا۔ دوسری بات دوستو، یہ میرے ہاتھ میں جو لفظ من ہے وہ لیمن، کیونکہ یہ تخصیص کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کے پاک کلام میں موجود ہے کہ فرشتے زمین والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ عاشورہ کی آیت نمبر کتنی ہے دوستو؟ یہ آیت نمبر اس کی 5 ہے۔ اس میں خود لکھا ہوا اللہ رب فرماتا یستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ تو دوستو یہاں پر لیمن کا لفظ ہے، کیا دوستو جب فرشتے دعا کرتے ہیں تو کیا اس میں کافر بھی، کافر کے لیے بھی، کیا کافر کے لیے اس سے مفسرین نے معنی نہیں لیا جو تو لے رہا ہے؟ بھائی میرے بیچ میں کیوں بول رہا ہے یار، برداشت کرنا۔ یہ لیا ہے کہ یہ مومنین کے اللہ لیے اکبر، بولنے دوستو بولنے ہی نہیں دے رہا ہے، لفظ من جب آتا ہے یہ بولنے ہی نہیں دے رہا ہے دوستو، بولنے ہی نہیں دے رہا ہے، بولنے ہی نہیں دے رہا ہے دوستو۔ اس لیے اس کا معنی کیا ہے کہ یہ ارے مجھے بولنے دے، خاموش رہنا، بولنے دینا مجھے، میرے بیچ بیچ میں کیوں کرتا ہے تو بار بار؟ تجھے کہا نا، تجھے میں نے پہلے ہی کہا، تجھے پہلے ہی کہا ہے میں نے کہ میرے بیچ میں مت بول، ٹھیک ہے، میرے بیچ میں مت بول۔ دوسری بات دوستو، یہاں پر جو لکھا ہوا ہے لیمن، کیا فرشتے کافروں کے لیے دعا کرتے؟ کیونکہ اسی قرآن مجید میں یہ موجود ہے کہ وہ مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، کس کے لیے؟ تو اب یہ ہو گئی دلیل خاص، ٹھیک ہے۔ دوسری الحمدللہ، اللہ کی قسم آج کے بعد میں تیرے سے کبھی بات نہیں کروں گا، کیونکہ تیرے اندر سامنے والے کی بات سننے کا تیرے اندر مادہ ہی نہیں ہے۔ میرے کو ایسے سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے جو سامنے والا تفصیل سے بات سنے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات دوستو، ارے خاموش رہنا بے وقوف۔ دوسری بات دوستو، یہ میرے ہاتھ میں اللہ رب العزت کا کلام ہے، سورہ اعراف، ٹھیک ہے، یہ سورہ اعراف پڑھ رہا ہوں میں، اس کی آیت نمبر ہے 204، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت خود فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش اور کان لگا سنو۔ یہ دوستو اس کی تفسیر ہے، تفسیر کون سی ہے دوستو؟ یہ دیکھو اس کی تفسیر پڑھ رہا ہوں میں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی اس کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھو اس کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے، اس کی، اور اس کے حدیث نمبر ہے 8469، ٹھیک ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جو ہے نا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور اسی حدیث میں 8466 نمبر کی حدیث ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رہے تھے کہ ایک آدمی قرات کرنے لگا تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو۔ اس کے واٹس ایپ پر دوستو میں نے یہ بھی حدیث ڈال دی، اللہ کے عزت و جلال کی قسم دوستو، اس نے ایک حدیث نہیں ڈالی میرے واٹس ایپ پر، ایک قول نہیں ڈالا میرے واٹس ایپ پر، اور وہ صحیح مسلم میں وہ امام سفیان ثوری کا قول بنا۔ چل بتا جلدی۔ چلو تیرا ٹائم ہو گیا۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ سامعین غور کیجیے گا، یہ 50 منٹ تک ذلت کھایا ہے، پٹائی کھایا ہے، لیکن اس نے جو شروع میں بکواس وانی کی تھی کہ یہ پہلے مشروع تھا بعد میں اس سے روک دیا گیا، اس کے تعلق سے اس نے نبی علیہ السلام کی نہ کوئی حدیث پیش کی اور نہ اس نے کلام پاک پیش کیا کہ پہلے اس کو پڑھا جاتا تھا بعد میں اس سے روک دیا گیا۔ اب یہ کیا لے کے آیا، ایک آیت لے کر آیا سورہ اعراف کی، جس کے تعلق سے اس کے بڑے بڑے محدثین ہیں، جس میں شاہ عبدالعزیز دہلوی ایک مشہور عالم حنفی دین ہے، جن کو دیوبندی اور بریلوی سب کے سب اپنا جو ہے، اگر تو نے اب اس کا نہیں دیا تیری شکست ہونے والی ہے، کیا تیری شکست ہوگی؟ ہاں بیچ میں پھر بول رہا ہے، بڑبڑائے مت، اسکین نہیں دینا، تجھے بھی احساس ہونا نا سامنے والے کے بیچ میں بولنے کا کیسا انجام ہوتا، احساس ہونا چاہیے تجھے، احساس ہونا چاہیے، خاموش رہے، خاموش احساس رہے، ہونا چاہیے۔
स्कैन डालेगा शाह व्हाट्सएप पे अब्दुल स्कैन अजीज डाल। दहलवी जो इनके रूहानी अब्बा हैं फरमाते हैं कि जब कुरान अस्तगफिरुल्लाह। पढ़ा जाए तो खामोश रहो। इस स्कैन आयत का मतलब ये है कि जब इमाम सूरह फातिहा पढ़ने के अरे बाद वो फारसी दूसरी में सूरह है मिलाए तफसीर, तो मुक्तदी खामोश होकर सुने। वो अल्हम्दुलिल्लाह, तफसीर, तेरे घर वो से ही तुझे तफसीर जलील करूंगा, मैं कहीं और से नहीं कहाँ है? करूंगा। अबे बात जाहिल, वो सुनना, अभी फारसी में पूरी मुझे तफसीर है। कंप्लीट करने देना। फारस जब एक भी पूछना, स्कैन नहीं डाल रहा तू, एक भी जब स्कैन नहीं डाल जब रहा। जब जब तू मुझसे मुतालबा करना, जब मैं इसको कंप्लीट कर पढ़ दूं पूरी इबारत, बीच में बड़बड़ाएगा तो कैसे पढ़ूंगा तो बता। स्कैन डालना, मैंने अभी हाँ, तक डाला कि नहीं डाला तेरे व्हाट्सएप कहते पे? हैं जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश अल्लाह रहो। अकबर। इसका मतलब ये नहीं कि जब इमाम सूरह फातिहा पढ़ने के बाद दूसरी सूरह मिलाए तो मुक्तदी खामोश होकर सुने, ना कि इसका मतलब ये है कि ये खामोशी सूरह फातिहा के लिए है, क्योंकि सूरह फातिहा हदीस की बिना पर इस आयत से मुस्तस्ना है। अल्हम्दुलिल्लाह। मजीद फरमाते हैं कि एक तमाम भी बहस का स्कैन नहीं डाल निचोड़ रहा ये दोस्तों, है, फारसी में तमाम तफसीर है वो, बहस का एक भी निचोड़ स्कैन नहीं ये डाल है रहा। कि मुक्तदी इमाम के पीछे सूरह फारसी फातिहा की हवा जरूर भी पढ़े। नहीं, बस एक भी हवा लाजिम नहीं, है एक भी कि मुक्तदी इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ा करे, ताकि हदीस रसूल की मुखालिफत ना हो। यानी इसके बड़े बड़े अकाबरीन जो है ना, एक वो अल्लाह भी के स्कैन रसूल नहीं डाल रहा सल्लल्लाहु अलैहि दोस्तों। वसल्लम की हदीस को मानते हैं कि ये इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने मैं के लिए मरफू भी है। हदीस पेश कर रहा हूँ। इसी तरीके से उन्होंने इस बात को इनको रद्द किया है। और इसका मैं हवाले देता हूँ, नमाज में सूरह फातिहा सफा नंबर 129 से 132 तक, यानी उनकी किताब है, नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना अबे चाहिए। एक तो हवाला दे दे मेरे व्हाट्सएप पे। इसने कहा मैं जाहिल हदीस का कहीं का, जवाब दूंगा इंशाल्लाह। बेवकूफ। इसने कहा कि ये नमाज के ताल्लुक से है। अल्लाह की कसम, ये इसने सही झूठ बोला है, सही झूठ है बिल्कुल। मतलब नबी क्योंकि अलैहिस्सलाम इमाम मुजाहिद की का जो हदीस है। कौल है, इमाम मुजाहिद का जो कौल है वो भी बेसनद है, उसमें भी बहुत कौन सारी सा इल्लतें हैं। मैं इल्लत? आपको क्या सही एक बुखारी इल्लत तो से- बता। मैं सही बुखारी से हदीस अरे एक पढ़कर तो आपको इल्लत सुनाता बता। हूँ। अरे बीच में क्यों बड़बड़ा रहा है? तू कुछ ही इल्मी गुफ्तगू बीच नहीं में कर बोले रहा। चला जा रहा है, खामोश रहना। इल्मी और गुफ्तगू कर, सुनने का इल्मी मानना गुफ्तगू, नहीं है तो फोन काट दे। इल्मी गुफ्तगू कर। तू जब एक भी तू स्कैन मुझसे नहीं दिया। बात नहीं कर सकता, तेरी हैसियत नहीं है तो मत किया करना फोन मुझे, अरे इल्मी अच्छे में भी गुफ्तगू किया कर। कर। और जब फंस सही जाता है मुस्लिम तो का मुझे हवाला बोलने दे। नहीं देता। हाँ बोल और बोल, इतना सही बड़बड़ा मुस्लिम का रहा है, हवाला एक दे। लफ्ज मुझे बोलने नहीं दे रहा। एक भी अब स्कैन नहीं डाला बड़बड़ाएगा तूने। तो फिर तो कॉल कट कर दूंगा, अभी खामोश भाग होकर जा दो। भाग जा भाग जा, तेरी धुलाई डालूंगा अभी, सही भाग जा। बुखारी बाब तफसीर का बयान हदीस नंबर 45-34 हजरत जैद बिन अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि पहले हम नमाज पढ़ते हुए बात भी कर लिया करते थे, लेकिन जब ये आयत उतरी, कौन सी आयत? व कौमु लिल्लाहि कानितीन, सूरह बकरा आयत नंबर 238, कहते हैं कि जब ये आयत उतरी तो सबसे पहले नमाजों की पाबंदी करो, खास तौर पर बीच वाली नमाज की, तो अल्लाह के सामने फरमाबरदारों की तरह खड़े रहो, तू बुखारी की कौन सी खड़े हदीस हुआ नंबर करो। बताया तूने? इस आयत के जरिए बुखारी हमें की कौन सी नमाज हदीस है? में खामोश रहने का हुक्म कर दिया गया, यानी बुखारी चुप की रहने कौन का सी हुक्म कर हदीस? दिया गया। तसरी वाइजा कुरियल कुरान, जब अल्लाह नमाज अकबर। में बात करने से नहीं रोक पाई। अब गौर करने का नुक्ता ये है कि वाइजा कुरियल कुरान कहाँ नाजिल हुई? वाह मक्का इजा में। बात कुरियल होता करने है। से नहीं रोक पाई तो इसने नमाज में सूरह फातिहा पढ़ने से कैसे रोक दिया? ये सही बुखारी की 45-34 नंबर हदीस है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जैद बिन अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना है, मदीना में लोग नमाज में बातचीत कर लिया करते थे जब तक वाइजा कुरियल कुरान नाजिल नहीं हुई थी। और जब वाइजा कुरियल कुरान नाजिल हुई, उसने नमाज में बात करने से नहीं रोका, तो सूरह फातिहा पढ़ने से कैसे रोक दिया? इसीलिए हजरत जैद बिन अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इन कूफियों की जमात को, जिन्होंने अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने जैसे कहा, इन कूफियों की जमात का जनाजा निकाल दिया है कि तुम इससे गलत तशरीहात नहीं ले सकते। और इसने कहा कि इसमें इसकी जो है, ये इमाम मुजाहिद ने इसकी शरह की है उस आयत की, तो इसके साथ जो है वो खामोश रहे, बहुत हो गया, बहुत हो गया, खामोश अलग रहे। अलग शरह की गई है। अरे झूठा खामोश लानती रहे सिर्फ ना। अपने मतलब की एक शरह ले रहा है। बाज ने खामोश कहा रहे। है, बाज ने, अरे अरे बस मुझे ना, कंप्लीट करने दे। बाज ने क्या कहा रहेगा कि तेरे एक खुतबे के इल्मी गुफ्तगू ताल्लुक नहीं से, कर रहा तू, बेवकूफ कहीं का। खामोश रहे। बाज ने कहा कि मस्जिद में बैठकर जो गप्पे शप्पे लड़ाते हैं उसके ताल्लुक से। अरे बाज खामोश ने रहे। कहा कि ये इस, अरे मुझे कंप्लीट करने दे, क्यों नहीं बोलने दे रहा? इल्मी तुझे गुफ्तगू नहीं एक्स्ट्रा कर रहा टाइम तू। दिया ना मैंने, क्या तुझे कर रहा तू? एक्स्ट्रा एक भी टाइम दिया, फिर क्यों बीच में इल्मी बड़बड़ाए गुफ्तगू जा नहीं रहा कर है? रहा तू। सही मुस्लिम का खामोश हवाला रह के बताओ। लोग सुनेंगे, मुझे तुझे नहीं सुना। हाँ तो लोग सही मुस्लिम की इंशाअल्लाह हदीस सुनेंगे और बताओ। अहले हदीस होंगे इस ऑडियो को सुनकर। अल्लाह। अब बात सुन, तूने कहा कि ये कुरान से हमने कोई दलील पेश नहीं की, हम कुरान से ही इसका जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ दे।
ہاں اللہ خاموش تعالیٰ رہے قرآن میں فرماتا ہے سورۃ یہ ہاں ہے پڑھ کون اس سا نے سورہ ہے؟ سورہ آراف 204 پڑھی 205 نہیں پڑھی. سورہ آراف آیت نمبر 205 میں اللہ رب ایک منٹ العزت ایک منٹ ایک فرماتا منٹ ہے ایک بسم منٹ اللہ ایک منٹ ایک الرحمن منٹ ایک الرحیم منٹ ایک منٹ وَاذْكُرْ ایک منٹ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ رب الْجَهْرِ مِنَ دوستو الْقَوْلِ غلط پڑھا، دوستو غلط پڑھا قرآن، وَلَا دوستو تَكُن مِنَ قرآن الْغَافِلِينَ. غلط پڑھا، اللہ قرآن غلط پڑھا. فرماتا ہے وَاذْكُرْ ارے رَبَّكَ کیوں نہیں پڑھنے دے رہا، قرآن غلط کیوں قرآن نہیں پڑھ پڑھنے رہا دے ہے رہا، خاموش رہنا. قرآن قرآن اللہ غلط پڑھ فرماتا ہے اور وَاذْكُرْ اپنے دل رَبَّكَ میں عاجزی اور ڈر آیت اپنے پڑھ دل میں یاد آیت پڑھ کرتا رہے صبح و شام، آیت پڑھ آواز آیت کو پڑھنا. کم کر کے ارے غافلوں آیت میں سے پڑھنا، نہ ہو. ارے پڑھی آیت نا پڑھ. ابھی نہیں پڑھا، تو پڑھ سن ہی نہیں پڑھ رہا نا، پڑھ 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 آیت سن پڑھ. ہی نہیں رہا. ہاں آیت پڑھ آیت پڑھ. وَاذْكُرْ ہاں رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ دوست غلط پڑھا، الْغَافِلِينَ. کیا غلط ہے؟ پہلے کیا دوستو غلط انہوں نے وَاذْكُرْ غلط ربی کیا کا ہے؟ پڑھا، رب کا ہے وہ رب کا. یہ دیکھو سنو دوستو ایک قرآن منٹ پڑھنا ایک نہیں منٹ آتا ہے ایک اس کو، منٹ قرآن غلط ایک پڑھ رہا منٹ ہے، ایک قرآن منٹ غلط پڑھ رہا ہے. میں نے ربا کا ہی پڑھا ہے. ربا کا نہیں پڑھا، اللہ وَاذْكُرْ کی قسم رَبَّكَ تیرا یہ جا کر آڈیو سن ریکارڈنگ لینا، میں بالکل نے ربا بالکل کا ہی پڑھا بالکل ہے. اب نہیں، وہ ڈسٹرب ریکارڈ مت ہوں کر مجھے بالکل بھی، جھوٹ ہاں. مت بول، میں ربا نے کا ربا آگے کا ہی پڑھ، پڑھا ہے. ربا کا آگے پڑھ. ہاں فی نفسی کا تضرع کیا وخیفتہ کیا کیا تذر ودون تذر کیا کیا الجہری من تذر کیا القول بالغدو والآصال ولا تکن من تذر الغافلین. اب خاموش ہو جا. اس کا غلط پڑھ رہا ترجمہ ہے. یہ ہے کہ اور اپنے دل میں عاجزی اور ڈر کر اپنے دل میں یاد کرتا رہے خاموش رہا، اس کو بہت ہو گیا اللہ اب تیرا. صبح اور شام آواز کو کم کر کے. یعنی اس کا خاموش معنی رہا. مفہوم یہ ہے کہ تم خاموش رہ کر اس کو اپنے اللہ کو یاد کرو، خاموش رہ کر یعنی ہلکی آواز میں رہ کر. جس کے تعلق سے اس کے بہت بس بڑے نا امام ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ بس نا دل میں پڑھنا گویا زبان سے پڑھنا ہے. وہ انشاءاللہ ارے بس لیکن نا اس وقت موضوع نہیں ہے، اس پر میں ڈھیروں دلائل اس کے گھر سے پیش کر سکتا ہوں. ارے بس تو نا بھی ایک حوالہ دینے کی. الحمدللہ رب خاموش رہا. العالمین ہم نے اس کے گھر سے اللہ کا شکر ہے اس کے تمام باطل اعتراض کا جواب دیا ہے اور اس کا جنازہ نکالا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر یہ خاموش ایمان رہ. والا ہوگا تو جیسے اس نے وعدہ کیا ہے صحیح مسلم کی روایت میں اس کو پیش کروں گا، کہاں ہے؟ یہ اہل ابھی پیش حدیث کر، بنے گا اور توبہ ابھی کرے گا اور پیش کر. کبھی کسی سے سورہ فاتحہ خاموش پڑھنا رہ، ابھی پیش کر. خاموش رہ، خاموش رہ، فون کاٹوں مت. ببرکت بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. اب فون بھاگو مت، غالباً بھاگو 1 مت، گھنٹہ تیری پڑھائی بھاگو میں نے مت، لگا دی ہے، بھاگو مت، 1 گھنٹہ بھاگو مت. 4 منٹ. دوستو ٹھیک ہے بھاگ رہا میرے ہے، جتنے بھی بھاگ رہا ہے، اوگلے بھاگ رہا ہے، اعتراضات تھے نا بھاگ میں رہا نے ہے، ان سب بھاگوڑا کا بھاگ جنازہ رہا نکال دیا ہے. ہے ایک اس کے نرالا الحمدللہ. بھاگ رہا ہے، اب بھاگ رہا ہے. یہ بھاگ جا بھاگ جا بھاگ جا بھاگ جا بھاگ رہا ہے. میرا دوستو قرآن جنازہ غلط ایسا پڑھا. نکالا ہے کبھی دوستو زندگی میں بھاگ رہا کسی ہے، نے نہیں نکالا ہوگا. کبھی دوستو کسی بھاگ سورہ رہا ہے، فاتحہ پر بات نہیں کرے گا، خاص طور دوستو سے عمران بھاگ رہا ہے، شریف. بھاگ چل رہا میں ہے، ایک بھاگ رہا موقع ہے. تجھے دے دیتا ہوں، ہاں ایک موقع خاموش رہ، تجھے دے دیتا ہوں. تو ہاں نے جو خاموش رہ، بکواس وانی کی تھی، تو نے جو جھوٹ بولا خاموش تھا، رہ، اپنی طرف سے اصول بنایا تھا خاموش کہ رہ، پہلے یہ مشروع تھا بعد میں اس سے روک دیا گیا. نبی خاموش علیہ رہ، السلام کی صرف ایک باسند صحیح مرغوب حدیث پڑھ کر سنا دے. خاموش رہ، اللہ کی قسم ابھی کے ابھی توبہ کرنے کو تیار ہوں. چل خاموش پڑھ رہ، خاموش حدیث. رہ، ہاں خاموش حدیث رہ. پڑھ. ببرکت بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. دوستو سب سے پہلی بات تو میں اور اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، میں نے اس کے واٹس ایپ پر ہر حوالہ ڈالا، حدیث پڑھ، حدیث لیکن پڑھ، امام حدیث پڑھ. ارے حدیث دیکھو پڑھ. یہ جو تفسیر. جھوٹے خاموش تیرے رہ، اسکیم ہے نا، خاموش رہ میرے، خاموش یہ رہ. جھوٹے اسکیم ایک اس کے نہیں ڈالا دوستو، اللہ یہاں کی سے لے قسم. کر تو آیا ہے امام تو ان کو دے مبارک دے گا. رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تجھے اس سند کی پیش ضرورت نہیں کر نہیں رہا، ہے. ایک بھی ارے اس تو کے وہ نہیں ڈالا، حدیث پڑھ کیونکہ جس اس میں کے جو سب سے تم نے کھوکھلے باطل اصول اعتراضات ہیں بنایا نہیں. تھا دوسری بات کہ دوستو یہ خاموش پہلے رہ، مشروع تھی، بعد میں اس کو متروک خاموش کر رہ، دیا گیا. ایک خاموش حدیث رہ، پڑھ کر سنا دے. اللہ خاموش کی رہ، قسم ابھی کے ابھی توبہ کرنے کو خاموش تیار ہوں، رہ، ورنہ خاموش تو رہ، توبہ کر خاموش لینا. رہ، خاموش رہ. لاسٹ ٹائم پوچھ رہا ہوں، دوسری جلدی بات حدیث پڑھ، دوستو خاموش رہ. دوسری بات دوستو اللہ کی قسم جلدی کھایا حدیث میں نے پڑھ. کہ مجھے وہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ مجھے کبھی قول زندگی میں بتا، وہ حدیث نہیں پڑھے گا نہیں کیونکہ یہ بتایا سب اس کے دوستو، دماغی کا نہیں شیطان بتایا. تھا جو اس تیسری کی بات زبان کے دوستو ذریعے وہ شیطان خاموش رہ، باہر آیا. الحمدللہ خاموش رہ، اسی بھاگ مت، طریقے سے ہم باطلوں کا رد کرتے ہیں، ان کی جو باطل بھاگ تعمیرات رہا ہیں ہے ان کا دوستو، رد کرتے ہیں. بھاگ بھائی رہا صاحب ہے یہ دوستو، مر بھاگ جائے رہا گا، ہے، زہر کا پیالہ بھاگ ملے گا، رہا ہے، لیکن وہ جو بھاگ اس رہا نے ہے دوستو. کہا بخاری کی کہ حدیث کا پہلے جواب یہ نہیں سن مشروع تھا رہا. بعد میں غلط متروک ہو گیا، اس کے دوستو، تعلق سے حدیث بخاری پڑھ کی نہیں بھی کر حدیث سکتا. کا جواب اور جس دن اس نے پڑھ غلط دیا بیان عمران دیا. شیخ خاموش رہ، انشاءاللہ تبارک و ارے تعالی خاموش رہ، اس کے ناپاک درد کو خاموش، قبول کر لے گا. ارے خاموش رہ بھگوڑے، بھاگ ارے مت. وہ حدیث پڑھنا، حدیث کیوں نہیں پڑھ خاموش رہا؟ رہ، خاموش رہ، ہاں خاموش پڑھ رہ، لے، خاموش ہوں، خاموش پڑھ رہ، خاموش رہ. پڑھ میں نے پڑھ. بیچ میں بولا تیرے، بولا بیچ میں. ہاں بہت بولا دوستو تم نے دوستو سب سے پہلی بات تو بہت میں نے بولا. اسے کہا تھا کہ
جتنے بھی اماموں کا تو کہہ رہا ہے ایک بھی ارے اسکین تو پیش وہ نہیں کیا حدیث دوستو، پڑھ، اللہ بکواس کی مت قسم کر۔ میں نے اس سے حدیث یہ بھی پڑھ، کہا حدیث ہے پڑھتا ہے یا نہیں؟ کہ اللہ کی قسم حدیث مجھے پڑھتا امام ہے، سفیان بات ثوری صحیح ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے